استاذہ ایک دفعہ پھر جب یہ ٹاپک آپ سلیکٹ کر رہی تھیں اور آج کا ٹاپک تھی کہ فرام دا ڈارکنیس آف ڈپریشن ٹو دا لائٹ آف ہوپ، اتنے چیلنجز ہر دفعہ. اب ہم ڈی ٹاکس تو کرتے ہیں سیشن میں بیٹھ کے، لیکن ابھی دنیا تھوڑی ایسی ہو گئی کہ ہر دفعہ کوئی نیا چیلنج آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ والا کام پہلے نہیں ہوا، آپ ابھی ایک چیز سے کم آؤٹ ہو کے بیٹھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک اور چیزیں بھی اچھا، اذکار، نمازیں، تہجد، سب کچھ پورا کرنے کی کوشش بھی ہے. کیا انسان ایک کانٹینیوس آزمائش میں ہی رہتا ہے؟ یہ چیلنجز پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے، کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. ایسا ہے کہ جیسے دیکھیے، لگتا تو ایسا ہے کہ ہمارے دور میں چیلنجز زیادہ ہیں، لیکن ایکچولی انسان جب سے زمین پر آیا، ایون جب آسمانوں پر بھی تھا، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو آپس میں یعنی ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی اور آدم علیہ السلام اتنے بڑے چیلنج سے، اتنے بڑے ٹراما سے گزرے کہ ان کے جنت کے لباس جب اترے، آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ کسی کی اتنی اعلیٰ لائف ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی لائف کا تصور نہیں کر سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا جس کو، نہ کسی کان نے سنا. تو اتنی خوبصورت لائف میں ایسی غلطی ہو جائے جس پر اس کا لباس ہی اتر جائے، یعنی سارے جہان کے سامنے انسان بے لباس ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کے لیے وہ کتنا بڑا ٹراما تھا. ٹراماز انسان کے زندگی میں رہتے ہیں، چیلنجز انسان کو درپیش رہتے ہیں. کیا یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں کم ٹراما تھا، کم بڑا چیلنج تھا کہ اتنا محبت کرنے والا انسان اپنے بیٹے سے محروم ہو جائے جو اللہ کا نبی ہے، جس نے خیری بانٹی، اپنی اولاد کے ہاتھوں بھائیوں میں ایسی دشمنی ہو جائے، اپنے بچوں کے درمیان ایسی عداوت، ایسی جو جیلسی ہے اس کو ایک نبی بھی ریزولو نہ کر سکے. تو چیلنج تو ان کے لیے بھی تھا، چیلنج تو ہر دور کے انسانوں کے لیے رہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے، آج کے انسانوں کے لیے چیلنجز بڑے نہیں ہیں. آج کا انسان جس طرح کا اس کا لائف سٹائل ہو گیا، وہ لائف سٹائل ایک چیلنج بن گیا. آج ڈیجیٹل دور میں رہنے والے لوگوں کے چیلنجز اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کا فوکس چینج ہو گیا، فوکس آف اٹینشن. اور اگر آپ دیکھیں تو ٹائم کا جو یوزج ہے نا، وہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا. ٹائم کا وہ احساس نہیں ہے، اور ٹائم کے اس احساس سے نکالنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، سوشل میڈیمز پر آپ یعنی اسکرول کرتے ہیں، آپ ایک ریل چیک کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا گھنٹہ کہاں گیا، 2 گھنٹے کہاں گئے، 3 گھنٹے کہاں گئے. نیٹ فلکس پہ آپ بزی ہوتے ہیں، ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کی ہے، 10 ایپیسوڈز. آپ امیجن کریں کہ ایک یعنی آپ کے ٹائم کو نا کھانے والی چیزیں بہت ہیں. آج کے انسان کے پاس وہ وقت نہیں بچا، اسے سوچنے کا وقت نہیں، ریفلیکشن کا ٹائم نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہ گیا انسان، ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں رہ گیا انسان کے لیے. یعنی وہ جو اس کی اصل ہے نا، اس کا اصل پوٹینشل ہے، اس کا اصل پوٹینشل اس پہ حملہ ہوا ہے. ورنہ انسان تو ہر دور میں چیلنجز کو فیس کرتا رہا ہے. اس کے لیے بہت بڑی بڑی مشکلات بھی تھیں، لیکن ان مشکلات کو اس نے کیسے عبور کیا، میں سوچتی ہوں چلیے یعنی آج کے دور میں بھی جنگیں ہوتی ہیں اور ہم ان سارے حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن سوچیں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں، لوگ کس طرح سے، کس بے دردی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو قتل کیا کرتے تھے. ایک طرف کے لوگ بھی دوسری طرف کے قیدی آئے، قیدی کتنا کتنا عرصہ کس طرح کی صورتحال میں رہتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے یعنی غلام ہونے کی صورت میں زندگی گزارنا، یا پھر اسی طرح یعنی جہاں مائٹ از رائٹ ہو، اور پھر وہ اتنے بڑے پیمانے پہ انسانوں کے حقوق غصب کیے جائیں، جہاں اتنے بڑے پیمانے پہ غلامی ہو. وہ چیلنجز بہت بڑے تھے کہ اچانک کوئی آزاد انسان غلام ہو جائے. آج ہم ان چیلنجز سے نہیں گزرتے، آج ہمارے لیے مشکلات اور طرح کی ہیں. تو اصل مشکل جو ہے نا ہمارا، ایک ڈیجیٹل دور میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس ڈیجیٹل دور کی جو یعنی
اس کی جو تباہ کاریاں اس سے خود کو بچانا ہے، اپنے وقت کو سیو کرنا، فوکس اپنا کلیئر رکھنا. اور پھر آپ دیکھیں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی. تو ہم تو اسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی. مثال کے طور پر میمز ہیں، آپ جو ریلز دیکھتے ہیں، آپ جو یعنی آپ کی جو یعنی جو مصروفیت ہے سب لوگوں کی سوشل میڈیمز پہ، اس میں سے کتنی مصروفیت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری لائف پرپس ڈریون نہیں رہی، یہ چیلنج ہے سب سے بڑا. سب سے بڑا چیلنج ہے پرپس ڈریون پرپس لائف نہیں ہے، پرپس کھو دیا. اور پرپس کو یعنی سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں، حوصلہ نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، ٹرانسفارم ہونے کے لیے اندر وہ پوٹینشیل ہی نہیں رہ گیا. تو اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں ڈیفیکلٹیز زیادہ ہیں، شاید ڈیفیکلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں. اب دیکھیے آج کے دور میں جس طرح سے انسان زیادہ ہوپلیس ہو گیا، کبھی کسی دور میں تاریخی اعتبار سے دیکھیے انسان کبھی اتنا ہوپلیس نہیں رہا. تو ہوپلیس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کمفرٹ لوگوں کا دیکھیں، سہولیات دیکھیں، لوگوں کو جتنا کچھ آج میسر ہے کل تک نہیں تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے ہوپلیس ہے، امید نہیں ہے، امید کھو بیٹھا ہے. تو امید نہ رہے تو ڈارکنیس ہے. تو آج ہم بات بھی یہی کرنے لگے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو دور کی اصل خرابی ہے، ڈیجیٹل ورلڈ میں جو کچھ ہم ایبزارب کر رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم ان چیلنجز کو سمجھ لیں اور اس میں اپنے آپ کو ڈیٹاکس کر لیں تو کوئی چیلنج نہیں، ہوپلیسنس نہیں رہے گی، یہ کیفیت بدل جائے گی. ڈپریشن کی اندھیرے کی یہ کیفیت نہیں رہے گی. تو یہ ڈپریشنل جو کیفیت ہے نا، وہ دراصل یعنی آپ کا اپنے برین پر کنٹرول لوز ہونا ہے. کنٹرول نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا برین کس وقت پہ کہاں مصروف ہو جائے، آپ اسے کھینچ نہیں پاتے. جو چیز دیکھنے لگتے ہیں آگے 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 آگے، ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، ڈسٹریکشنز میں چلے جاتے ہیں. اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ایڈکشنز میں بہت بڑی ایڈکشن جیسے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ایڈکشنز میں صرف شراب ہی تو یا نشاور چیزیں ہی تو ایڈکشن نہیں ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میوزک کتنی بڑی ایڈکشن ہے؟ میوزک کے اوپر ریسرچز آج بتا رہی ہیں ہمیں کہ میوزک جو ہے وہ برین کو ری وائر کرتا ہے، ری پروگرام کرتا. میوزک کی وجہ سے آپ اپنے ریئل لائف کو سوچنے کے قابل نہیں رہتے، آپ ایک فیک ورلڈ میں رہتے ہیں. آپ لائف کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے بجائے آپ کے حالات ہی چینج ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں یعنی جہاں پہ ایڈکشن ہر طرح کی بہت زیادہ ہو، تو اس ایڈکشن سے باہر آنے کے لیے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ایڈکشن کی وجہ سے ڈپریشن زیادہ ہے. انسان آج کا اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے اندر سے ہوپ ختم کرنے والی اصل چیز کیا ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں جو گیجٹ ہمارے ہاتھ میں ہے یہی تو ہوپ کو ختم کرتی ہے، حالانکہ یہ ہماری سب سے بڑی ہوپ ہے. اور نیتن یاہو کا جو ہے وہ آپ نے میسج سنا ہوگا، وہ کہنے میں حق بجانے پہ کہ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے نا، یہ موبائل کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ اسرائیل کا ہی ایک ٹکڑا ہے، تو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا. تو ہم یعنی اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ نیچرلی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ہم عادی ہو گئے اور ہمارا لائف سٹائل بن گیا. تو آپ سوچیں آپ ایک دن میں کتنی نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہوں گے. آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کو فکر لاحق ہے کہ اچھا پتہ نہیں رات کیا میسج آئے ہو، کیا چیز ہو. نوٹیفیکیشنز آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے کہاں لے جاتی ہیں. پھر آپ جب ایک نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں پھر
یعنی صبح اٹھ کے اللہ کے ذکر کی بجائے کچھ اور ہی ہونے لگ جاتا ہے. آپ بچنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک موبائل کے اندر سارا کچھ ہی ہے. آپ بچنا چاہیں کہاں تک بچیں گے؟ آپ کے فون میں آپ الارم لگا کے سوتے ہیں تو فون میں ہی الارم ہے. آپ کے ایک فون میں سبھی کچھ آ گیا نا. آپ جہاں کہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے میپ دیکھنا ہے, نیویگیشن آپ کے فون نیویگیٹ کرتا ہے, آپ جہاں جانا چاہتے ہیں, آپ پن لوکیشن لگانا چاہتے ہیں, آپ یعنی آپ کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ایون یعنی آپ اپنے گھر کا انٹیریئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی اور چیز ہے, ہر ایک چیز کا تعلق تو اب ہماری انہی گیجٹس کے ساتھ ہو گیا. تو ایک ہی چیز کے اندر سارے سولوشن بھی ہیں, آپ اس سے بچ کے جائیں گے کہاں؟ اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کھو جاتے ہیں. آپ کا برین وہاں پہ آپ اپنے آپ کو پکڑ سکتے ہی نہیں. مشکل تو بہت بڑی ہے, یعنی اس کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں اس کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا. تو ایک کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, میں کسی سے پوچھوں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ یعنی رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ کتنی میچ کرتی ہے نا. کہ رسول اللہ کی زندگی تو یعنی آپ نے پروگرام کی ہوئی تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 5 نمازوں کے ساتھ. ایک وہ انتظار تھا جو نماز کے لیے تھا, اور نماز سے جو راحت ملتی تھی. سچی بات یہ ہے کہ نمازیں آج بھی لوگ پڑھتے ہیں, لیکن نماز سے راحت ملنے والا معاملہ بہت ریئر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور پھر وہیں کھو جاتے ہیں جہاں سے آئے تھے. بس مشکل سے آئے اور یہ گئے. تو وہ جو ٹائم ہے نا, جس وقت آپ کے مائنڈ نے ریفریش ہونا ہے, جب آپ کو ہوپ ملنی ہے, جہاں سے آپ کو لائٹ ملنی ہے, وہ ٹائم بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تو ہے. سر ایک اور بہت بڑی اسٹرگل نہیں ہے ہماری زندگی میں کمپیریزن؟ ہم کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں, بچے کہاں پڑھتے ہیں, مطلب اتنی چیزیں ہیں جس میں اتنا کمپیریزن ہے. تو یہ چیز بھی تو آپ کو دھکیل رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یاد آتا ہے میرے 2 بھائی ہیں, یعنی ٹوین بردرس ہیں. تو ہماری بڑی بہن جو ہے وہ پڑھاتی تھی دونوں کو. ہم یعنی بہن بھائی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے, چھوٹے تھے ہمارے. ان میں سے ایک اب چائنا کا ایمبیسڈر ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کی کیفیت فرق ہے. اچھا, اب یہ تھا کہ جب ایک شروع میں چینجز آنے شروع ہوئیں 2 بھائیوں کے ہوتے ہوئے, کہ ایک بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا اور طرح اسٹڈی کر رہا ہے, دوسرا کچھ اور طرح. تو سارے لوگ کہتے تھے اچھا یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. اب وہ جو کمپیریزن کی بات آئی تو پھر یہ ہے کہ میری بہن نے جو ہے وہ اس کے لیے یعنی لکھا کسی کو کہ ہمیں اس کا جو ہے وہ کچھ سلوشن دے. تو انہوں نے, مجھے آج بھی یاد ہے, کسی میگزین میں ایک پورا آرٹیکل پرنٹ ہوا تھا کہ کمپیریزن جو ہے نا وہ پرسنالٹیز کو کس طرح خراب کر دیتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ آلموسٹ ہاف سینچری کا یہ سفر ہے جس میں نے دیکھا کہ کمپیریزن کے کیا ریزلٹس کہاں تک دور تک چلے جاتے ہیں. کمپیریزن, آپ سوچیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کمپیئر ہی تو کیا تھا کہ ہمارے والد جتنی توجہ یوسف کو دیتے اتنی ہمیں نہیں دیتے. کمپیریزن ہے نا. کمپیریزن کہیں بھی, چاہے کسی فیک ورلڈ میں بھی شروع ہو جائے, ہمیں پتا ہو کہ اس کا ہمارا کوئی آپس میں لین دین نہیں, کمپیریزن انسان کو جیلسی تک لے جاتا ہے. کمپیریزن انسان کو سٹریس میں مبتلا کر سکتا ہے. کمپیریزن کی وجہ سے کبھی انسان کے اندر سکون نہیں اترتا. کمپیریزن نارمل نہیں رہتا. ڈپریشن کا بہت بڑا کاز ہے, یعنی سٹریس کا, ٹینس ہونے کا کمپیریزن. مجھے رسول اللہ کی بات یاد آتی ہے, اتنا سمپل سلوشن کہ آپ کو دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے. آپ نے فرمایا مال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور علم میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. مال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو شکر ادا کریں گے نا, گریٹیچیوڈ. گریٹیچیوڈ جو ہے وہ ڈپریشن کا علاج ہے. ریلی آپ آزما کے دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. سچی بات ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور آپ سوچئے
کہ جب آپ مال میں نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ فیل کرتے ہیں اللہ کی عطا زیادہ ہے، اور جب علم میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو کمپٹیشن کا ریئل میدان مل گیا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو آپ اپنے برین کو انلائٹنڈ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. تو انسان کے لیے زندگی میں سب سے بڑی دولت، سوچئے گا ضرور، یقین آئے یا نہ آئے، آ جائے گا، یہ وہی دولت ہے جو انسان کو سب سے پہلے دی گئی. سب سے پہلے جو چیز ملی تھی وہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس وقت فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہیں علم دیا تھا، علم الاسماء، نالج. نالج پاور بھی ہے اور نالج ویلتھ بھی ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. رسول اللہ پر وہی نازل ہوئی تو سب سے پہلی رولنگ، پہلا ورڈ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. علم لائٹ ہے، مال سے کبھی لائٹ نہیں ہوتی ہے. ضرورت ہے ہماری، لیکن مال زندگی کا مقصد نہیں بن سکتا. علم زندگی کا مقصد بھی بتاتا ہے، اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار بھی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن کا علاج بتایا کہ کمپیئر تو انسان نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا ابلیس نے کمپیئر نہیں کیا تھا؟ کتنا بڑا کمپیریزن تھا. ابلیس نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے اس کو بنایا مٹی سے، مٹی تو نیچے جاتی ہے، مجھے بنایا آگ سے، آگ اوپر کو جاتی ہے، اور پھر خود کمپیریزن کر کے اس ریزلٹ تک پہنچا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو کمپیریزن میں تو ہمیشہ ہوتا ہے. تو انسان جو ہے نا جب انا کی طرف آتا ہے نا، ایگوسٹک ہو جاتا ہے. جب وہ ایگوسٹک ہوتا ہے اس کے اندر تکبر آتا ہے، اس کے اندر جیلسی آتی ہے. تو آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پلیوٹیڈ ہو جاتا ہے نا، آپ اندر سے پلیوٹیڈ ہو گئے، آپ کا برین پلیوٹیڈ ہو گیا، آپ کی سوچ پلیوٹیڈ ہو گئی. تو زندگی کیسے بچ سکتی ہے پلیوٹیڈ ہونے سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کس طرف دلائی؟ کمپیئر کریں نالج فل لوگوں سے جن کے پاس ریئل نالج ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہ صرف کمپیریزن کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے. جیسے رسول اللہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ دعا کریں، آپ کہہ دیں اے میرے رب مجھے علم میں آگے بڑھا دے. تو اس فیلڈ میں آگے جانے کی تمنا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی سکھایا. باقی جس فیلڈ میں بھی آپ آگے بڑھیں گے، جتنا زیادہ آپ دل کے اندر تمنا رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہولونیس، اتنی ہولونیس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال کے بارے میں نقطہ نظر تھا، جو پوائنٹ آف ویو تھا، وہ بھی آپ دیکھیے کہ، اور پھر آپ کا جو طرز عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال ہے، مسجد نبوی کے صحن بھر جاتے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر. جب اٹھتے تھے تو ہاتھ جھاڑ کے اٹھتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا الغنا غنا نفس، مالداری دل کی مالداری ہے. کس انسان کا دل بھرا ہوا، اور اگر دل کے اندر ہمیشہ حسرت ہو تو ایسا دل جو ہے وہ تو ظاہر پولیوٹیڈ ہے نا، اس کا تو علاج چاہیے. تو یہ جو انسان کے دل کے اندر انگزائٹی، بے قراری آتی ہے، سٹریس، پھر ڈپریشن ہوتا ہے، اس کا سبب دراصل اس روشنی سے دوری ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے لیے دی. ریئل نالج، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا علم. ہمارے لیے اس کے سوا سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ ہی
و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اس زندگی میں جتنے بھی اندھیرے ہوں، جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لے، جو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو پکڑ لے، سمجھ لے کہ اس نے ایک ایسا اینکر، ایک ایسا سہارا پکڑ لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کو ایسے راستے کی طرف ہدایت دی گئی جس نے کبھی ٹوٹنا چھوٹنا ہی نہیں ہے. تو ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ لونلینس. انسان یہ سوچتا ہے کہ پھر فومو، یعنی آپ یہ سوچتے ہو کہ میں پیچھے رہ گئی، سب نے مجھے چھوڑ دیا، یا میں کمپیٹ نہیں کر سکوں گی، وہی کمپیریزن والی بات. تو انسانوں کو ایک عجیب ریس میں لگا دیا ہے، جس ریس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی قسم کا. کیونکہ جو چیز کام آنے والی ہے، آپ سوچ کے دیکھیے گا، کبھی اکیلے میں 5 منٹ بھی ملے نا تو سوچ کے دیکھیے گا، میری وارڈروب میں جو کچھ ہے، یا میری سیف میں جو کچھ ہے، یا میرے پاس جو ڈگریاں ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گی اگر آج رات میری قبر میں آ گئی؟ ریلی کبھی سوچ کے دیکھیں تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ ہلکا کر دیں سب کچھ. پیچھے والوں نے بعد میں مصیبت میں مبتلا ہونا ہے، ان کے لیے بعد میں مشقت ہوگی. اچھا ہے کہ انسان جتنا لائٹ وے میں زندگی گزار لے. تو یہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی آتا ہے کہ انسان جتنا ریالٹی کے قریب ہوتا ہے، وہ سمپل لائف گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے. اینڈ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ. جب آپ سمپلی رہتے ہو تو آپ کی سوچ اعلیٰ ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی آمین. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور استاذہ، جی آپ ہی کہتی ہیں کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، لیکن استاذہ میں سمجھتی ہوں نیکیوں کے کام میں بھی جب انسان نیکیوں کا حریص ہونے لگتا ہے کہ اب اس سے بہتر کرنا ہے، اس جی سے بہتر کرنا ہے، ادھر بھی لگتا ہے ایک ریس لگ گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی وہ کہ بھاگنا. نیکی کے کام آپ نے اگر کمپیٹ کرنا ہے نا تو نیکی کا میدان ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں آپ آگے بڑھ جاؤ، خود نیکیاں کرنے میں آگے بڑھیں.